دیکھیے ہم ان کو پہلے یہ بتا دیں نا، یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں اور اہل حدیث نہیں مانتے. آئیے کچھ مسائل آپ کو بتاتا ہوں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے لیکن یہ دنیا نہیں مانتی ہے، یا ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں مانتے. پہلا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے بآواز بلند جو نماز ہوتی ہے، جہری نماز ہوتی ہے، سری نماز ہوتی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی. یہ لوگ نہیں مانتے. یہاں ان لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف سمجھ میں نہیں آتا. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا یہ اس کی روایتیں ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ سورۃ الحج میں سجدہ ہے. بہت سارے حنفی حضرات اس کو نہیں مانتے، حالانکہ ابن ابی شیبہ سے ثابت ہے، اور بھی کئی روایتیں ہیں. تیسرا دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے تلاوت کو واجب نہیں مانتے تھے، جبکہ ان میں سے کئی لوگ اس کو واجب مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا مسئلہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا چاہیے. یہ موطا کی روایت ہے، لیکن یہ حضرات اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ پانچواں مسئلہ ہے، عصر کا وقت ایک مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کے خلاف جاتے ہیں. چھٹا دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیا تھا، یہ صحیح بخاری میں ہے. یہاں یہ لوگ نہیں کہتے کہ دین بدل دیے، یہ کر دیا ہوگا. یہ لوگ حج تمتع کو مانتے. یہ زید بھائی آپ کو اس کو لاگ ان آنا پڑے گا اس میں. جی ایک منٹ نا شیخ، ہو گیا شیخ، ایک سیکنڈ میں شیئر کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک. ہاں کون سا نمبر ابھی؟ چھٹا نمبر چلا تھا. چھٹا نمبر جی چھٹا یہ ہے حج تمتع. حج تمتع صحیح بخاری کی روایت ہے. حج تمتع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ حج تمتع کے قائل ہیں. آگے ساتواں دیکھیے، ام ولد جو ہے لونڈی ہے، خرید و فروخت سے منع کیا. یہ بھی بعض ان میں سے بعض حضرات نہیں مانتے اس کو. آگے دیکھیے آٹھواں ایک مسئلہ ہے، مفقود الخبر شوہر، یعنی جس عورت کا شوہر مسنگ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 4 سال، یہ لوگ 80 سال عمر بھر انتظار کرواتے ہیں کہ جتنے میں مرنے کا جو ہے تیقن ہو جائے. یہاں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے لوگ نہیں مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ 9واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو حلالہ ہے، یہ لوگ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں. طلاق کے مسئلے میں بڑی شان سے کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو مانتے ہیں، اور حلالہ کے مسئلے میں کس کو مانتے ہو؟ حلالہ جس میں اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہا کہ لعنتی ہے حلالہ کرنے والے پر، اور جو حلالہ کروا رہا پر اللہ کی لعنت ہو. عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر میں ایسے جوڑے کو پایا تو میں رجم کر دوں گا. یہ محلہ کی صحیح روایت ہے. میں نے طلاق والی کتاب میں اس کو ذکر کیا. یہاں بھی کچھ روایتیں ہیں، ان سے ملا کے روایتیں بھی صحیح ہو جاتی. آمش کا یہاں آنا نہ ہے. ابن حزم میں انہوں نے جو ہے اس سے پہلے شعبہ موجود ہے، یہ روایت صحیح ہے. لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، حلالہ کرتے کرواتے، اور حلالہ کرنے کی وجہ سے اس کو جائز مانتے رشتے کو. 10واں مسئلہ دیکھیے، حلالہ کو نہیں مانتے تھے. اور 10واں مسئلہ یہ کہتے تھے کہ بغیر ولی کے کوئی جو ہے شادی کر لے تو کوڑے ماریں گے، اور یہ لوگ کہتے نہیں بغیر ولی کے شادی ہو جائے گی. عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں بھی نہیں مانتے. آگے بڑھتے ہیں. 11واں مسئلہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح ممنوع ہے. ان میں سے کچھ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. آگے بڑھیں. 12واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غلام اپنی بیوی کو صرف 2 طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی ادھر کے لوگ بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 13واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زبردستی کے طلاق نہیں ہوتی ہے. زبردستی فورس کر کے کوئی طلاق دے نہیں مانی جاتی. یہ لوگ اس کو مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 14واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع والا رفع الدین کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. اور آگے بڑھیں. یہ 15واں مسئلہ ہے، حد میں طلاق سے متعلق، یعنی کسی نے جو ہے طلاق دی تھی، بعد میں دوبارہ جو ہے اس سے شادی ہوئی ہے. ایک لمبا موضوع، اس پر میری الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. حد میں طلاق کا مسئلہ، اس میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے موقف وہ لوگ نہیں مانتے. آگے بڑھیں. یہ 16واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت علیہ حرام کہنے سے 3 طلاق پڑ جائے گی، اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. عمر رضی اللہ عنہ کے موقف لوگ نہیں مانتے. آگے بڑھیں. یہ 17واں موقف ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک 10 دینار سے کم، یعنی ربع دینار اس سے زائد کی چوری پر ہاتھ کاٹنا جو ہے درست ہے. اس کو یہ مسئلہ بھی یہ لوگ نہیں مانتے. آگے بڑھیں. 18واں ایک مسئلہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ذب ایک جانور ہے، وہ حلال ہے. یہ لوگ اس میں ان میں سے کئی لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. اور ایسے ہی 19واں مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مزارعہ بٹائی پہ کھیت دینا جائز ہے. اس سے بھی اس میں سے کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں. آگے بڑھیں. 20واں مسئلہ ہے،
اور لاسٹ یہ ہے کہ مدت ایلا کے بعد رجوع یا طلاق ہے، اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، بلکہ اور بھی بڑھا دیں، اور بھی 20 نہیں تو 20 ہم نے لکھا ہے، اور تبرک کا مسئلہ ہے، عمر رضی اللہ مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ 20 مسائل میں، ایک دو نہیں، 20 مسائل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جا رہے ہیں، اور اہل حدیث جو عمر رضی اللہ کے موافق ہیں اور عمر رضی اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دوسرے خلیفہ کے خلاف چلے گئے. تم 20 مسائل میں عمر فاروق کے خلاف چلے گئے اور اہل حدیث کو آنکھ دکھاتے ہو کہ عمر فاروق کے خلاف چلے گئے.